کو ایک ساتھ خلق کیا. مثلا میرے اور آپ کے پردادا اور میں اور آپ اور ہماری اولادوں میں جو ہمارے پانچواں پوتا آنے والا ہے وہ ان سب کی روحیں ایک ساتھ بنی ہیں. یہ اللہ کی مرضی ہے کہ کسی کی روح کو دادا کی روح بنا دیا, کسی کی روح کو پڑپوتے کی روح بنا دیا, کسی کی روح کے پوتے کی روح بنا دی, مگر روحیں ساری ساتھ بنی ہیں. کبھی ہمیں کسی اجنبی جگہ پر کوئی شخص نظر آتا ہے تو وہ اپنا سا نظر آتا ہے, اس لیے کہ روح ساتھ تھی. ان روحوں سے اللہ نے 3 وعدے لیے, ایک اپنی وحدانیت کا, ایک سرکار کی نبوت کا, ایک علی مولا کی ولایت. جن روحوں نے یہ وعدے کیے وہ روحیں چاہے دادا پوتے کی شکل میں آئے مگر ایک دوسرے سے پیار کرتی ہے. کتنی دفعہ ہوا ایسا کہ آپ کو کسی کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ اپنا ہے, دل کرتا ہے سے بات کریں, اور وہ بھی آپ کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے اور آپ بھی اس کی طرف راغب ہو رہے ہوتے ہیں, اور جب گفتگو شروع ہوتی ہے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ بھی مولا ہی ہے. ابھی ہمیں معلوم نہیں تھا کہ وہ بھی مولا ہی ہے جی, اور مگر دل کہہ رہا تھا کہ یہ بھی مولا ہی ہے. وہ دل نہیں کہہ رہا تھا, روح سے بات کر رہی تھی. کیسا ہوا تو یہ تو کوئی معیار بھی نہیں ہوا کہ اگر ہمیں یاد ہو تو وہ چیز ہو اور ہمیں یاد نہ ہو تو وہ چیز نہ ہو. ہمیں تو یہ یاد بھی نہیں ہے کہ 4 دن پہلے ناشتے میں کیا کھایا تھا. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم نے مثال کے طور پہ 6 دن پہلے کس کس سے ملاقاتیں کی تھی. تو ہمارے حافظہ تو معیار نہیں ہے, ہمارا حافظہ معیار نہیں ہے. معیار تو اللہ کا کلام ہے. میں اگر اپنے حافظے پر اعتبار کر کے چلوں گا تو روزانہ ٹھوکر کھاؤں گا, روزانہ نقصان اٹھاؤں گا. تو مجھے بہتر ہے کہ اللہ کی بات کو مان لینا چاہیے. ویسے بھی یہ مجمع اس حسین مولا کا مرید ہے جو یہ سمجھانے کے لیے آئے اور یہ سمجھا کے گئے کہ دنیا کچھ کہتی رہے, تم وہی کہنا جو اللہ کہتا ہے. ساری دنیا میرے مولا حسین کی مخالف تھی. حسین مولا نے دنیا کو چھوڑ دیا مگر اللہ کو نہیں چھوڑا. اور اس کا جو مزہ لیا نا حسین نے, میں ممبر کی زبان پہ بول رہا ہوں, اس کیفیت کا کہ دنیا کو چھوڑ کے اللہ کو لے لیا, اس کا مزہ لے کر امام حسین نے فرمایا یا اللہ جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا. یا اللہ جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا, اور جس نے تجھے کھو دیا اسے کیا ملا. یہ مولا حسین کے جملے. اور پھر فرماتے ہیں جس نے اللہ کی خاطر لوگوں کو چھوڑا اسے لوگ بھی ملے, اللہ بھی ملا. اور جس نے لوگوں کی خاطر اللہ کو چھوڑ دیا اسے نہ لوگ ملے نہ اللہ ملا. علامہ نقل صاحب فرماتے ہیں اللہ ہے اس پر لاکھوں دلیلیں, اللہ ہے اس پر لاکھوں دلیلیں ہیں, مگر سب سے بڑی دلیل حسین کا اطمینان ہے. عصر عاشور حسین مولا کا اطمینان. حسین کا وجود بتا رہا تھا کہ اللہ ہے. جو اپنی بچی کی پیاس کو دیکھ کر پتھر ہٹائے, تازہ پانی ابلنے لگے, اور سکینہ بی بی آگے بڑھے اور حسین مولا کی آواز آئے کہ پانی پیو گی تو امت کی نجات نہیں ہوگی, امت کی بخشش نہیں ہوگی. قربان جائیں اس بچی پر. بڑھتے ہوئے قدم پیاسی بچی کے رک گئے اور فرمایا بابا میں پیاسی رہوں گی. اللہ کے وجود پر حسین کا پورا گھرانہ دلیل ہے.
میں نے بڑے دہریے دیکھے، میں نے بہت ملحد دیکھے، مگر جب بات حسین کی آتی ہے مسلمان ہو جاتا ہے۔ حسین کے سامنے کوئی کافر نہیں رہ پاتا، نہیں مانتا فلاں چیز، میں نہیں مانتا فلاں چیز، ایک لمبی لسٹ بنا دیتا ہے کہ میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ اور جب یہ فقیر کہتا ہے حسین کو کیا بولو گے، تو کہتا ہے حسین نہیں تو اللہ تک پہنچایا۔ اگر حسین مولا کا نام نہ ہو تو اللہ کو سمجھنا مشکل ہے۔ مگر وہ عالم ارواح کے باتیں ہمیں یاد نہیں ہیں، قرآن یاد دلاتا ہے۔ یہ جو دنیاوی حیات ہے جس پہ میں اور آپ اس وقت سانس لے رہے ہیں، اس کے بعد ایک اور حیات ہے، اس کے بعد ایک اور حیات ہے، اور صاحب حیات تو حیات چاہتا ہے۔ جی اللہ حی ہے یا نہیں، تو وہ حیات کو پسند کرتا ہے۔ اللہ عالم ہے، وہ علم کو پسند کرتا ہے۔ اللہ رازق ہے، وہ دینے والوں کو اچھا مانتا ہے۔ تو اللہ اپنی صفات کو چاہتا ہے کہ وہ تقسیم ہو جائے، یعنی اللہ کی صفات کو اپنائیں۔ یہ جو دنیاوی حیات ہے، اس حیات کو اللہ نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ وَعَلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، جان لو دنیا کی زندگی کھیل کود ہے۔ زینۃ وتفاخر بینکم، ایک دوسرے پر حسن و آرائش کا مظاہرہ ہے۔ وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور مال کی کثرت اور اولاد کی تعدد پر فخر کرنا، یہ تیسرا زندگی حیات دنیاوی کا تیسرا پہلو ہے۔ یہ قرآن کے الفاظ تھے، لہٰذا میں مجبور تھا کہ انہی الفاظ میں بات کروں۔ اگر میں آپ کے الفاظ میں بات کروں تو اللہ نے اس زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک بچپنا، ایک جوانی، ایک بڑھاپا۔ جہاں اللہ نے کہا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، کھیل کود ہے، وہ بچپنا ہے۔ زینۃ وتفاخر بینکم، اور حسن و آرائش کا مظاہرہ ہے، وہ جوانی ہے۔ تکاثر فی الاموال والاولاد، مال کی کثرت اور اولاد کے تعدد پر فخر کرنا، جتانا کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے، میری اتنی زمین ہے، میرے اتنے بیٹے ہیں، یہ بڑھاپا ہے۔ یہ 3 طرح کی زندگیاں ہیں۔ بچپنے کو اللہ نے کھیل کود کہا ہے، توجہ۔ جوانی کو اللہ نے حسن و آرائش کہا ہے۔ مال اور اولاد کی کثرت کو اللہ نے بڑھاپا کہا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ جو بچپنا ہے نا، یہ کھیل کود ہے۔ یہ مجلس میں بھی بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو اس کا دماغ کھیل میں ہوتا ہے۔ اس لیے باہر کے ممالک میں ہمارے امام بارگاہوں کے ساتھ ایک بچوں کے لیے بھی انتظام کیا گیا ہوتا ہے کہ بچے کھیل کھیل میں حسین کو سمجھیں۔ کل کا بچہ اسکول جاتا تھا، توجہ، کل کا بچہ اسکول جاتا تھا تو روتا پیٹتا جاتا تھا، یا کھینچ کے لے جا رہے ہوتے تھے یا گود میں اٹھا کے لے جا رہے ہوتے تھے۔ آج کا بچہ اگر اسکول نہ جائے تو روتا ہے۔ بچہ بدلا ہے یا اسکول بدلا ہے؟ بچہ نہیں بدلا۔ کل کا بچہ روتا پیٹتا جاتا تھا، آج کا بچہ نہ جائے تو روتا ہے، اسکول کی چھٹی ہو جائے تو روتا ہے کہ چھٹی کیوں ہو گئی۔ کیوں؟ اسکول بدل گیا۔ کلدبات، قلم، سلیٹ، تختی، آج کھلونے، اسکول میں طرح طرح کے کھلونے، ٹوکری بھری ہوئی ہوتی ہے کھلونوں کی، اور مختلف کارٹون بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ بے کو کارٹون بنا دیا ہے، جیم کو کارٹون بنا دیا ہے، بے کو کارٹون بنا دیا ہے، توئے کو کارٹون بنا دیا ہے۔ اے کا ایک کارٹون ہے، سی کا ایک کارٹون ہے، زیڈ کا ایک کارٹون ہے، اور دیوار پر چارٹ لگا ہوا ہوتا ہے اے سے لے کے زیڈ تک ترتیب کے ساتھ، اور ٹوکری میں اے سے لے کے زیڈ تک بگڑی ہوئی ترتیب، اور بچے کو کہتے ہیں اسے دیکھو اور ادھر ڈھونڈو۔ بچہ اسے دیکھ دیکھ کے یہاں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالتا ہے، وہ سمجھ رہا ہے میں کھیل رہا ہوں، اس کے ساتھ دھوکا ہو رہا ہے، اسے پڑھایا جا رہا ہے۔
اے سے لے کے زیڈ تک الفابیٹ سیکھ لیتا ہے، الف سے لے کر یا تک حروف تہجی سیکھ لیتا ہے، 1 سے لے کے 100 تک گنتی سیکھ لیتا ہے، اور اگر وہ گھر آتا ہے تو اسے وہ کھلونے نہیں ملتے تو کہتا ہے صبح کب آئے گی، اسکول کب جاؤں گا۔ تو آج کے جدید نظام تعلیم نے بچوں کے لیے نمونے رکھ دیے۔ بچے کا مزاج ہے، اسے نمونہ پیش کرو گے تو وہ جلدی سمجھے گا۔ یہ آج کا جدید نظام تعلیم غرور نہ کرے کہ انہوں نے کوئی کارنامہ کیا ہے، یہ کام تو اللہ کا پرانا ہے۔ اس نے تورات، زبور، انجیل، قرآن میں آیتیں بھی رکھی ہیں اور اہل بیت کی تصویریں بھی رکھی ہیں۔ تم قرآن کی آیتوں کو نکالتے رہو، علی اور حسن حسین سے جوڑتے رہو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کھیل کود یہ بچپنا ہے، اس کا نام ہے کھیلے گئے۔ میری بیوی فرماتی ہے مجھے بچوں کی 5 خصلتیں اچھی لگتی ہیں۔ سیدہ کا قول الاول انہم الواقون، مجھے اچھا لگتا ہے، سیدہ فرما رہی ہے، بیوی فرما رہی ہے مجھے اچھا لگتا ہے یہ روتے زیادہ ہیں۔ ہم تو مولانا شریفی صاحب کے پاس لے جاتے ہیں کہ روتا زیادہ ہے، دعا تم کر دیں، زیادہ روئے تو ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں۔ بیوی فرما رہی ہیں یہ روتا زیادہ ہے، مجھے اچھا لگتا ہے۔ سیدہ نے پیغام دیا ہے جو روتا ہے اس کا دل نرم ہوتا ہے، اور جس کا دل نرم ہوتا ہے وہ ظلم نہیں کرتا۔ بچے دل کے نرم ہوتے ہیں۔ آپ نے غور کیا نا کہ عورتیں اور بچے جلدی روتے ہیں، اس لیے کہ دل نرم ہوتا ہے۔ اور الحمدللہ ہم پر اللہ کا کرم، بالائے کرم یہ ہے کہ ہمیں رونے والی قوم بنایا ہے۔ مولا کا، اللہ کا خاص کرم ہے، ہمیں رونے والا بنایا ہے۔ اور جنہیں رونا نہیں آتا، ہمارے علماء و ذاکرین کہتے ہیں رونے کا شکل بناؤ، رونے کا ماحول بناؤ۔ رونا نہ آتا ہو تو اللہ سے آنسو مانگو۔ جو قوم روتی ہے وہ کسی کو رلاتی نہیں ہے۔ الحمدللہ پوری دنیا میں سب سے اچھی تصویر مسلمانوں میں حسین کے عزاداروں کی ہے۔ سب سے اچھی تصویر حسین مولا کے عزاداروں کی ہے۔ لوگوں کو کہنے دیجئے یہ نماز نہیں پڑھتے، کون کہتا ہے؟ ابھی جماعت ہوئی یا نہیں؟ سارا بھرا ہوا تھا، سب نے نماز پڑھی، اور ہم کسی کو دکھانے کے لیے نماز نہیں پڑھتے۔ کون کہتا ہے ہمارے روزہ دار نہیں ہے؟ اب تو 8 منٹ زیادہ روزہ رکھتے ہیں۔ کون کہتا ہے ہمارے یہاں حاجی نہیں ہے؟ ہمارے حاجی نہیں ہے تو آئے دن مکے کے اندر سجدگاہیں پکڑی کیوں جاتی ہیں؟ الحمدللہ زکوٰۃ دینے والے بھی ہیں، خمس دینے والے بھی ہیں، اور جہاد کرنے والے بھی ہیں۔ تو الحمدللہ جس انداز سے یہ پوری قوم، پوری عالم انسانیت میں، مسلمانوں میں سب سے اچھی تصویر حسین مولا کے عزادار۔ میں شیعہ سنی کی بات نہیں کر رہا، خبردار، میں نے شیعہ سنی کی تو بات ہی نہیں کی، میں خود شہنشاہ حسین نقوی سنی ہوں۔ جی میری خواہش ہے کہ سارے سنی بھی شیعہ ہو جائیں۔ یہ تو بات ہی نہیں ہو رہی، بات تو حسین مولا کے عزاداروں کی ہو رہی۔ مجلس بھی ویسے بھی میں سندھ میں پڑھ رہا ہوں، سندھ کا تو حسن ہی کچھ اور ہے۔ سندھ کا تو ہندو بھی مولا ہی ہے۔ یہی بات پریشان کر رہی ہے دشمنوں کو۔ میں
نے یہ بات کی جو ابھی کی ہے، ایک جگہ میں نے یہ بات کی کچھ عرصے بعد، سندھ کے ایک بہت بڑے ہندو وڈیرے کا مجھے فون آیا، اچھے بڑا زمیندار شخصیت، کہنے لگے جی آپ کا یہ کلپ سن کے میں نے اپنے پوتے کا نام علی آنند رکھ دیا۔ سب سے اچھی تصویر ہماری ہے۔ ایک مولانا ہمارے ایک دوست بتا رہے تھے کہ وہ سرکاری افسر ہیں، کہہ رہے تھے کہ کوئی وفد آیا ہوا تھا، سرکاری مہمان تھے کچھ، تو کراچی میں ان کو ہم نے ایک دن ملا کے ان کو سمندر دکھائیں، مثال کراچی کا، تو کوئی 12 اور 12:30 کا وقت ہوا دوپہر کا، تو انہوں نے کہا کسی مقدس اور محترم جگہ پر لے جاؤ، ہماری دعا کا وقت ہے۔ تو ہم نے ایک مسجد کے آگے روک لی گاڑی، وہ اتر کے گئے، واپس آ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے کہیں اور چلو۔ پھر ایک اور جگہ ہم نے گاڑی روکی تو وہ گئے اور واپس آ کے کہنے لگے نہیں، جھنڈے والی مسجد میں لے جاؤ۔ مارتے نہیں ہیں۔ بیوی فرما رہی ہے مجھے یہ بچے اچھے لگتے ہیں اس لیے کہ روتے زیادہ ہیں۔ بیمار بچہ اور ہے، بچہ اور ہے۔ اگر بیمار ہے تو علاج کروانا چاہیے۔ معلوم جی مولانا سے سن کے آئے، روئے تو اسے دوا نہیں کرنا، میرا یہ مطلب بھی نہیں ہے، بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ لیکن نہیں، ڈاکٹر کہہ رہا ہے کوئی بیماری نہیں، بچہ ہے، بچہ روتا ہے، سوتے سوتے روئے گا، بات پہ روئے گا، چھوٹی چھوٹی بات پہ روئے گا، اسے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ایک اور بھی جملہ کہہ دوں، بچوں کا زیادہ رونا اللہ کی تسبیح ہے، اور اللہ کی تسبیح کو روکنے والا اللہ نہیں، اللہ کا چاہنے والا نہیں ہوتا۔ برداشت کرو، مولانا بچہ بہت روتا ہے تو بچہ ہے نا یہ۔ جب تمہاری جوتیاں اس کے پیروں میں نہیں آ رہی تو تمہاری عقل اس کی عقل میں کیسے آئے گی؟ مائیں مار رہی ہوتی ہیں، ابا ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، رو کیوں رہا ہے؟ اچھا ڈانٹ رہے ہیں کہ یہ روئے نہیں، وہ اور روتا ہے۔ تو بچے کو اگر نارمل بچہ ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، تو بچہ تو روئے گا، اور اس کا رونا اللہ کی تسبیح ہے، وہ اس کے علاوہ کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ جب زبان اس کی چلے گی تب بھی برا لگے گا۔ پہلی صفت فرماتی ہے مجھے اچھا لگتا ہے روتے جاتے ہیں۔ دوسری صفت یجتمعون علی التراب، مجھے اچھا لگتا ہے یہ مٹی میں کھیلتے ہیں۔ اماں اٹھنے سے کپڑے پہناتی ہے، کنگا منگا کر کے، جی لوشن پاؤڈر لگا کے بچے کو تیار کر کے بھیجتی ہے، یہ کچھ ہی دیر میں گندا سندا گھر میں آتا ہے، کہتی ہے کہ میں نے تو تمہیں سنوار کر بنایا تھا، یہ کیا کر کے آیا؟ کیا جی باہر گیا تھا، سارے بچے مٹی میں کھیل رہے تھے، میں بھی کھیل رہا تھا۔ تو یہ بچہ یہ خیال ہی نہیں کرتا کہ یہ مٹی ہے۔ بیوی کہہ رہی ہے مجھے اچھا لگتا ہے، بچہ متکبر نہیں ہوتا، یہ زمین پہ بیٹھ جاتا ہے، یہ اپنی شخصیت کا قائل نہیں ہے، یہ پروٹوکول کا قائل نہیں ہے۔ تکبر جس میں ہو بیوی کو اچھا نہیں لگتا۔ الثانی الثالث یعمرون ثم یخربون، یہ مٹی کے کھلونے بناتے ہیں، مٹی کو جمع کر کے اس میں گھر بنائیں گے، سرنگ بنائیں گے، پتلے بنائیں گے، کھیلتے رہیں گے، بہت دیر کھیلنے کے بعد جب کھیل ختم ہوگا تو لات مار کے توڑ دیں گے، خود محنت سے گھنٹوں بنائیں گے اور اس کے بعد لات مار کے توڑ دیں گے۔ بیوی فرما رہی ہے مجھے اچھا لگتا ہے یہ مٹی کے کھلونے بناتے ہیں اور توڑ دیتے ہیں۔ سیدہ یہ پیغام دینا چاہ رہی ہیں اپنی دنیا سے تعلق توڑ دیا کرو۔ یہ دنیا ہے، اس کو تم اس کے ہو گئے، یہ تمہاری ہو گئی، ٹیشو پیپر ہے بھائی، استعمال کرو، پھینکو۔ یہ فرما رہی ہے اچھے لگتے ہیں مجھے بچے کے یہ کھلونوں کو توڑتے ہیں۔
ممکن ہے ابھی کوئی آواز آ جائے مجمع میں سے، مولانا اب تو الیکٹرک کھلونوں کا دور ہے، سیلوں سے چلنے والے کھلونوں کا دور ہے. تو بھائی کھلونے بدلے، بچہ نہیں بدلا. کوئی ایک گھر مجھے بتا دیں جہاں الیکٹرانک کھلونا 1 مہینے سے زیادہ چلتا ہو. یہ سیل والا کھلونا 1 مہینے سے زیادہ چلتا ہو، 1 مہینے سے پہلے ہی یہ اس کو کھول دیتا ہے. جب اس کا دل بھر جاتا ہے نا تو کہتا ہے یہ چلتا کیسے، کھول کے دیکھوں گا. اور جب وہ کھولتا ہے تو اس سے بند نہیں ہوتا، اور پھر وہ پھینکا ہوا پڑا ہوتا ہے ادھر ادھر. کیوں نہیں کھیل رہے؟ چل نہیں رہا ہے. اسی بچے سے بیٹا تمہارے لیے 2000 روپے کا لایا تھا، کھیل کیوں لے رہے ہو؟ کہتا ہے چل نہیں رہا. کیوں نہیں چل رہا؟ میں نے اسے کھولا تھا، بند نہیں ہوا. الیکٹرانک کھلونے بھی 1 مہینے سے زیادہ نہیں چلتے. تو کھلونا بدلا ہے، بچہ نہیں بدلا. یہ فرما رہی ہے مجھے اچھا لگتا ہے، اللہ اکبر، سیدہ کا جملہ سنیں، مجھے اچھا لگتا ہے، لا یدخرون علی غد، یہ آج کا کام کل پہ نہیں چھوڑتے. یہی چاہیے، ابھی چاہیے، ٹافی چاہیے، آئس کریم چاہیے. کل دلوا دیں گے نہیں، ابھی چاہیے. اس سے اچھی دلوا دیں گے نہیں، ابھی چاہیے. سیدہ فرما رہی ہیں مجھے یہ بچے اچھے لگتے ہیں، یہ آج کا کام آج کرتے ہیں. یہ کل میں جو چھوڑ دیتے ہیں نا بڑے لوگ، بیوی کو اچھا نہیں لگتا. 5ویں صفت فرماتی ہیں یختصمون بغیر حرد، یہ لڑتے ہیں مگر دلوں میں کینہ نہیں رکھتے. سیدہ کی عظمت پہ صلوات پڑھیں. دوبارہ دوستی کر لیتے. 1 گھنٹے پہلے انہوں نے ایک دوسرے کو پتھر مارے اور 1 گھنٹے بعد دونوں گلے مل کے کھڑے ہوئے. اچھا ابا نے ابا سے لڑائی کر لی، تمہارے بیٹے نے میرے بیٹے کو مارا ہے، لڑ بھیڑ کر مرنا جینا اٹھا کر واپس آنے سے دیکھا وہی دوبارہ کھیل رہے ہیں. ارے بھائی تمہاری وجہ سے تو ہم لڑ کر آ گئے. کہ جن میں لڑائی تھی ان میں ہی کینہ نہیں ہے، آپ بھی جائیے جا کے دوستی کر لیجیے. یہ بچے لڑتے ہیں مگر دلوں میں کینہ نہیں رکھتے. بیوی کو اچھا لگتا ہے. ہم 20-20 سال پرانی باتوں کے لیے بیٹھے. 5 سال پہلے میرے بھتیجے نے مجھے سلام نہیں کیا تھا، اب تک وہ دماغ سے ہی نہیں نکل رہا سلام. کیا یہ کون سی شریعت میں لکھا ہے کہ ہمیشہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے؟ دنیا کا کوئی بڑا مصطفیٰ سرکار سے بڑا ہے؟ نبی مکرم سے بڑا ہے دنیا کا کوئی بڑا؟ تو مدینے کے تو بچوں سے یہ نہیں ہو پایا کہ نبی کو پہلے سلام کر لیں. سارے مدینے کے بچوں نے طے کیا کہ آج ہم پہلے سلام کریں گے. یہ ہمیں سلام کرنے دیتے نہیں ہیں، خود پہلے سے کر دیتے ہیں. دیوار کے پیچھے چھپ کے کھڑے ہوئے. جب سرکار جیسے آگے بڑھیں گے ہم سلام کی آواز لگائیں گے. سرکار نے مڑنے سے پہلے فرمایا جو چھپے کھڑے ہیں ان پہ میرا سلام. ہماری تو سالوں لڑائیاں چلتی ہیں اس بات پر. سالوں لڑائیاں چلتی ہیں کہ مجھے میرے بھائی نے شادی میں نہیں بلایا. بھائی اس کے بعد بلا دیا تھا، وہ گھر چل کر آ گیا تھا. جی عورتوں کی لڑائیاں مردوں میں آ جاتی ہیں، بچوں کی لڑائیاں بڑوں میں چلی جاتی ہیں. کینہ دل میں رکھنا یہ سیدہ کے چاہنے والوں کی نشانی ہے. میں سید ہوں، ہاتھ جوڑ کے آپ سے کہہ رہا ہوں، اگر آج تک کسی کی آپ کے دل میں برائی ہے تو حسین مولا کی خاطر اسے معاف کر دو. تو میں نے معاف کیا اپنے فلاں عزیز کو. اور ایسے بھی نہیں کہ صرف نیت کر لیں، جی فون کر لو اسے، رابطہ کر لو، گھر چلے جاؤ. 15 سال سے گھر نہیں آئے تھے، دروازہ بجاؤ، میں تمہارا چچا زاد بھائی ہوں، چائے پینے آیا ہوں. میں تمہارا خالہ زاد بھائی ہوں، تمہیں سلام کرنے آیا تھا. بھائی آپ تو ہم سے ناراض تھے، کا مجلس سن کے آ رہا ہوں، حسین کی خاطر معاف کر دیا. میں اس ممبر کی قسم کھا کے، اس مولا عباس کے علم کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، آپ پھر دیکھیے گا کہ رزق کتنا بڑھے گا. ہر چوتھا بندہ پریشان ہے کہ رزق میں کمی ہے، رزق میں تنگی ہے. رزق بڑھانے کا ایک راستہ صلہ رحمی ہے. رشتہ داروں سے دوستی بڑھاؤ، رشتہ داروں سے تعلقات بہتر کرو، خود بخود رزق بڑھتا چلا جائے گا. اللہ تو دینا چاہتا ہے، میں تو لینا نہیں چاہتا. وہ کہہ رہا ہے میں ایسے دوں گا
تو کہہ رہا نہیں میں تو ایسے دوں گا، ایسا تو نہیں ہوگا. بچپنا، جوانی، میری خوش قسمتی ہے کہ مجلس میں آدھا مجمع جوانوں کا ہے. جو سفید بالوں والے ہیں وہ بھی ولایت علی میں جوان ہیں. جوان، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جوان یعنی زینت اور آرائش کرنے والا، ہیئر اسٹائل، فیشن، اچھے کپڑے، خوشبو، پرفیوم، جوتوں پر پالش، چال ڈھال. موٹر سائیکل ابا نے دلاتی تو ٹائر اٹھا کر ایک ٹائر پہ چلا گیا تاکہ سارا شہر دیکھے کہ یہ کیا کرتا دکھا رہا ہے. اپنا مظاہرہ، شو آف، اپنے آپ کو دکھانا، یہ جوانی کی نشانیاں ہیں. قرآن کہتا ہے نا زینت و تفاخر بینکم، ایک دوسرے پہ فخر کرتا ہے، میں ایسا میں ویسا. یہ جوانی، اللہ اکبر. خون میں گرمی، بار بار آستینیں لوٹنا، جی چہرے پہ غصہ طاری ہو جانا. یہ جوان اگر مجلسی جوان ہے، اگر مجلس میں بیٹھنے والا جوان ہے تو اس کی جوانیاں صدقہ ہیں علی اکبر علیہ السلام. اس کا انداز ہی کچھ اور ہے، اس کا طریقہ ہی کچھ اور ہے. یہ حسن لے کر آتا ہے اس بات میں کہ میں مجلس میں کیسے بیٹھوں گا. یہ حسن لاتا ہے کہ میں نماز جماعت میں پہلی صف میں بیٹھوں گا. اپنا حسن یہ علی اکبری حسن بناتا ہے. اپنا حسن یہ حضرت قاسم کا حسن بناتا ہے. اس کی زندگیوں پر خاص نورانیت طاری ہو جاتی ہے. چہرہ پکار کے بتاتا ہے اس نے گناہ نہیں کیا، نورانیت ہوتی ہے چہرے پر. اور تیسرا دور، میں نے بہت دیر لگا دی مولانا، تیسرا دور بڑھاپے کا دور ہے کہ جب انسان فخر کرتا ہے میرے اتنے بیٹے. بہت دیر لگائی ایک جملہ کہنے میں، اب تک میں نے جو بات کی ہے وہ اسے ایک جملے کے لیے کی ہے. وہ تیسرا دور جو بڑھاپے کا دور ہے، جو فخر کرے کہ میرے اتنے بیٹے. اللہ اکبر. عزیزو، جس کا بیٹا علی ہو، اللہ اکبر، لفظ اور بہتر کروں، وہ کیسا بوڑھا ہوگا جس کا بیٹا علی ہو، جس باپ کو ابو طالب کہا جاتا ہے، جو فخر کرتا ہوا نظر آئے کہ میں علی کا باپ ہوں. ساری دنیا کا شیعہ فخر کرتا ہے نا میں علی کا شیعہ ہوں. ساری دنیا کے پتے فخر کرتے ہیں نا کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں. ساری دنیا کے پودے فخر کرتے ہیں کہ ہم علی کا کلمہ پڑھتے ہیں. ساری دنیا کے کنکر پتھر فخر کرتے ہیں کہ ہم علی کے ماننے والے ہیں. سب سے پہلے جس پتھر نے علی علی بولا تھا وہ ہماری ہاتھوں کی زینت ہے. روڈ پہ بڑے پتھر پڑے ہوئے ہوں گے، سب کی انگوٹھی نہیں بنواتے آپ. یہ اللہ نے عقیق کے پتھر کو عزت کیوں دی ہے؟ اس لیے کہ پتھروں میں وہ پتھر ہے جس نے علی علی بولا ہے. بڑے سے بڑے لوگوں کی جیب میں قلم لگا ہوا ہوتا ہے. قلم کو عزت اللہ نے کیوں دی ہے؟ اول من کتب بالقلم وهو ادریس علیہ السلام. سب سے پہلے جس نے قلم سے لکھا وہ حضرت ادریس علیہ السلام. اول من کتب بالقلم وهو ادریس کتب بالقلم علیہ. ادریس نے سب سے پہلے علی لکھا تھا. ہر ایک کی عزت بنام علی ہے. اور جس کو ساری دنیا سے عزت مل رہی ہو، جس کی وجہ سے ساری دنیا کو عزت مل رہی ہو، اس علی کے بابا ابو طالب کا مقام ہے. میں ایک بزرگ کا جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، اللہ اکبر. جس کا بیٹا کل ایمان ہو، اس کے بابا کا ایمان کیسا ہوگا؟ بولنے دیجئے لوگوں کو کہ کلمہ نہیں پڑھا اور انہیں کلمہ، اچھا کہاں نہیں پڑھا؟ جب آخری وقت میں سرکار نے کان میں کہا چچا کلمہ پڑھ لیجئے، تمہیں کان میں کہیں بھی بات تو آگئی سمجھ میں. اور غدیر کی دھوپ میں منگل تو مولا سنائی نہیں دیا. عجیب منطق ہے.
بھائی چاچا بھتیجے کی بات تھی، تمہیں کس نے بتایا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے؟ اور ساری دنیا کچھ کہتی رہے، ہمیں تو وہ کہنا ہے جو اللہ کہہ رہا ہے۔ ساری دنیا کہتی رہے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، کہتے رہو، مگر قرآن سورہ انفال میں اللہ کیا کہتا ہے؟ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ جنہوں نے میرے نبی کو پناہ دی، جنہوں نے میرے نبی کی مدد کی، وہی واقعی مومن ہیں۔ نبی فخر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، میری کفالت کرنے والے میرے چچا، مجھے پالا میرے چچا نے۔ اے میرے حبیب، والدین کے سامنے گردن جھکا کر، شانے جھکا کر بات کرنا۔ قل لہما قولا کریما، اچھے الفاظ میں بولنا۔ واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، شانوں کو جھکا کر بات کرنا۔ لا تقل لہما اف، اف تک نہ کہنا۔ یہ کون سے نبی کے ماں باپ ہیں جن کے لیے قرآن میں آیت آئی ہے؟ جن کے لیے قرآن میں آیت آئی ہے، نبی سے اللہ بات کر رہا ہے۔ وہ ابو طالب ہیں، فاطمہ بنت اسد ہے، جن کے سامنے سرکار کھڑے ہو جاتے ہوں۔ آج مسلمان ان کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے، ان سے بات کر رہا ہے۔ عظمت ابو طالب، بات بہت ہی وسیع ہے، بڑا پسندیدہ میرا مضمون ہے، مگر پہلے ہی میں 1 گھنٹے سے زیادہ لیٹ ہوں۔ مولانا کے اپنے بھائیوں کی فرمائش پر حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ کچھ دن بعد بھی شاید اس معاملے میں حاضری ہے۔ 15 یا 14 میں اسی دن آؤں گا جس دن ڈائری میں لکھا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد۔ معاف کیجیے گا کوئی بات میری ناگوار نہ گزرے۔ یتیم خانوں پر مولانا لکھ دیتے ایک حدیث، انا وکافر الیتیم کہاتین فی الجنہ۔ نبی نے فرمایا میں اور یتیم پالنے والا جنت میں ان 2 انگلیوں کی طرح ساتھ ساتھ رہیں گے۔ یتیم خانوں کی دیواروں پہ لکھ دیتے ہیں تاکہ چندہ ملے۔ میں اور یتیم پالنے والا جنت میں ان 2 انگلیوں کی طرح، نبی نے فرمایا، سرکار نے ایسے فرمایا، ایسے اشارہ کیا، انا وکافر الیتیم کہاتین فی الجنہ، میں اور یتیم پالنے والا ایسے جنت میں ساتھ ہوں گے۔ امت کا عام یتیم اگر کوئی پالے تو وہ نبی کے ساتھ ہو، اور جو نبی یتیم پالے صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ تو ابو طالب کہہ رہے ہیں معاذ اللہ پنڈلیوں تک دوزخ میں، معاذ اللہ پنڈلیوں تک حضرت ابو طالب معاذ اللہ۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ پہلے جی فلاں جگہ ہوا۔ تو ہم تمہاری بات مانیں یا قرآن مانیں؟ عزیزان اکرامی توجہ چاہوں گا، وسیع میدان دے دیے مولانا اپنے، صرف ایک بات کر کے منزل مصائب کی طرف آؤں گا۔ فتح مکہ کے موقع پر ایک نبی کو اذیت پہنچانے والا، اور صرف نبی کو نہیں، اس نے خواتین کو اذیت پہنچائی۔ ہجرت کے موقع پر اس نے حملہ کیا، مولا علی جب بیویوں کو لے کر مکے سے مدینہ آ رہے تھے تو رستے میں اس نے حملہ کیا۔ ایک اونٹنی گری جس پہ بیویاں بیٹھی تھیں۔ ایک روایت کے مطابق جناب زینب جو جناب خدیجہ کی بھانجی تھی، اور نبی کی 3 وہ بیٹیاں جنہیں نبی نے بیٹی کہا مگر نبی کی بیٹی نہیں تھی، 3 بیٹیاں، بی بی زہرا کے علاوہ 3 اور بیٹیاں، وہ کیونکہ حضرت خدیجہ کی بھانجیاں تھیں، نبی کی لے پالک تھیں، ربیبہ تھیں، اور نبی ان کا خیال کرتے تھے، وہ نبی کا ایک بابا کی حیثیت میں احترام کرتی تھی۔ ان میں سے ایک جناب زینب، یا بعض روایات میں جناب زہرا اونٹ سے گر گئی، بی بی زخمی ہو گئی۔ پہنچنے سے پہلے نبی کو اطلاع ہوئی تو نبی مضطرب تھے کہ میری بیٹی گر گئی ہے۔ معلوم ہوا کہ اس شخص نے اونٹ کو تکلیف دی، اس کو اذیت دی، جس سے وہ بے چین ہوا اور اس نے سواری گرا دی، اور سارے رستے وہ تنگ کرتا رہا بیویوں کو اور مولا علی کے قافلے کو۔ اس کی ایسی کیفیت تھی، نبی نے فرمایا اگر یہ خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے کھڑا ہو جائے تو علی تب بھی اسے نہ چھوڑنا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ علی کو یہ حکم
چلائے تو وہ کعبے کی طرف جانے کے بجائے کبھی اس گھر میں بھاگ رہا تھا کبھی اس گھر میں، تاکہ کسی طرح سے مکے سے فرار ہو جائے۔ اور ایک مرتبہ حضرت ام ہانی کے گھر میں چلا گیا، حضرت ابو طالب کی بیٹی مولا علی کی بہن، اور گھر میں داخل ہو کر اس نے کہا میں آپ کی پناہ میں ہوں۔ اور مولا جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے اور علی نے تلوار اتار کھینچی تو حضرت ام ہانی نے مولا علی کا یہاں سے ہاتھ پکڑ کے کہا یہ میرے گھر میں ہے، اور اتنی سی دیر میں وہ بھاگ گیا۔ نبی کی خدمت میں آ کر مولا علی نے فرمایا یا رسول اللہ یہ ہوا، اور وہ فرار ہو گیا۔ تو حضرت مسکرائے فرمایا اگر سارے اولاد آدم ابو طالب کے بیٹے ہوتے تو